ہمیں کئی سیاسی باتوں سے جو ہے بانی پی ٹی آئی سے اختلاف ہے، لیکن کچھ آخر وہ ایک سیاستدان ہیں، ہم ان کی کچھ باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور میں اس بات سے میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علی گوہر بلوچ صاحب، پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے لیے لچک دکھا رہی ہے، ہماری دعا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑی لچک دکھا دے تاکہ یہ جو پریشانی ہے پاکستان کے اندر سے یہ ختم ہو، لیکن اس میں حکومت سب سے زیادہ پریشان لگ رہی ہے۔ کیا آپ کے ون پیج کو یا ون سلیبس کو کوئی خطرہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے سوال کیے، مجھے بہت ساری باتوں پر بڑا تعجب محسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ کرپشن کی بات ہو رہی تھی، پھر اچانک نیوٹرل کی بات شروع ہو گئی، پھر اچانک الیکشنز کی بات شروع ہو گئی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اچانک پی ٹی آئی پہ پابندی کی بات شروع ہو گئی، آپ کی طرف سے اچانک پی ٹی آئی پہ آرٹیکل 6 کی بات شروع ہو گئی، یہ ساری باتیں چل رہی ہیں نا سر۔ سلمان صاحب، اگرچہ وہ ہو سکتا ہے آپ میری باتوں سے اختلاف کیا کریں ضرور، لیکن مجھے بات ضرور کریں۔ نہیں، مکمل کریں، میں تو صرف بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ڈرا دیا شاید پی ٹی آئی کو۔ آپ کی وساطت سے اور آپ کے پروگرام کی وساطت سے لوگوں تک بھی پہنچ سکتے۔ نہیں علی بھائی، میں تو بتا رہا تھا آپ لوگوں کی مووز نے ڈرا دیا شاید۔ یہ تو بات بڑی کلیئر ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے اب کوئی بندہ بھی جانور تو نہیں بننا چاہے گا، اور اگرچہ ہمیں کئی سیاسی باتوں سے جو ہے بانی پی ٹی آئی سے اختلاف ہے، لیکن کچھ آخر وہ ایک سیاستدان ہیں، ہم ان کی کچھ باتوں سے اتفاق بھی کرتے ہیں اور میں اس بات سے میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے۔ تو وہ چیز سیکھی بھی انہی سے ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اب مطلب پتہ نہیں وہ کس کو جانور بنانا چاہ رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں، اس باری کہہ رہی ادارہ نیوٹرل ہو جائے۔ جی دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ جو خود آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے، جس غبارے میں خود جو ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھری، اگرچہ کئی سال پہلے سے بھرتے جا رہے تھے، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سبق سکھاتے ہیں، آج وہ جمہوریت چاہتے ہیں۔ اگر وہ جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر کبھی دھمکیاں لگاتے ہیں، کبھی ٹویٹر پر موجودہ آرمی چیف کی تصویر لگا کر ساتھ بنگلہ دیش کی تصویر لگاتے ہیں اور اس سے اس کی مماثلت بتاتے ہیں لوگوں کو، اور دوسری طرف ہمشیرہ سے لے کر خاندان کے بڑے چھوٹے لوگ منتیں ترلے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ میر جعفر اور صادق کا اوپر سے جلسوں میں نعرہ لگاتے تھے، رات کو پریزیڈنسی میں بیٹھ کر آرمی چیف کے قدموں کو پکڑ لیتے تھے کہ بھائی ہم تو پوری زندگی کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں۔ چلے ہمارے اوپر جھوٹے پریشانی بتائیں، آپ کو پریشانی کیا ہے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی؟ اگر بات چیت ہو جائے، آپ کو پریشانی کیا ہے یہ بتائیں۔ نہیں، ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں قطعی طور پر پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں تو یہ ہے اور بخلاہٹ کا شکار تو یہ ہے کیونکہ ان کا بیانیہ کسی ایک جگہ پر تو ٹک نہیں رہا۔ دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کرپشن پر بات کر رہے تھے، شاید یہ بھول گئے ہیں کہ توشہ خانہ کے اربوں روپے کس نے کھائے۔ القادر ٹرسٹ میں وہ خط جو کابینہ میں لہرایا، جو انہی کے کابینہ کے وزراء نے کہا کہ ہمارے سامنے لہرایا گیا تھا، جس طرح سے سائفر لہرایا گیا تھا، کسی کو نہیں دکھایا کہ اس خط کے اندر کیا ہے، اور اربوں خربوں روپے اس دھندے کے اندر وہ مطلب ہڑپ کر کے گئے۔ پھر جس طرح سے علی بھائی میرا کرنٹ افیئر ہے، آج کا افیئر ہے، آج پہ ایک ذرا بات کر دیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ گھبرائے بھی نہیں ہیں، آپ تو پارٹی پر پابندی لگانے جا رہے تھے، آپ تو عمران خان صاحب پر آرٹیکل 6 لگانے جا رہے تھے، اب اچانک بیٹھ کے بات کرنے کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو ڈے 1 سے یہ سمجھایا تھا کہ اگر آپ نے 9 مئی کے واقعات کے بعد، اگر آپ نے ملک میں دہشت گردی پھیلانے کے بعد پھر بھی کوئی سیاست میں سپیس لینی ہے تو آپ کو بات سیاستدانوں سے ہی کرنی پڑے گی۔ آپ جس جگہ پر جا کر ترلے منتیں کر رہے ہیں اور دوبارہ سے پھر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے کے ساتھ دوبارہ مسلط ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رسپانس ملے گا اور نہ ہی سیاستدانوں کی طرف سے ملے گا، کیونکہ ہر اپنے سیاسی مخالف کو تو انہوں نے چور اور ڈاکو کہہ کر پکارا ہے، ٹھیک ہے، اور خود یہ اسٹیبلشمنٹ کی ترلے کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وہ 2018 والے الیکشن میں جو ان کا
जुगाड़ लगा था, फिर कोई आरटीए सिस्टम इजाद हो, फिर कोई अच्छा, तरीका ठीक हो। है। देखिए, सबसे पहले इनको साबित करना होगा कि ये एक सियासी पार्टी है या दहशतगर्द पार्टी। आपने पाबंदी लगानी है नहीं 9 लगानी? मई के सर 9 पीटीआई पे मई पाबंदी के लगानी 9 है नहीं मई लगानी? के नहीं, पाबंदी तो जाहिर है इन्होंने अपने दौर में भी लगाई थी ना। मतलब है कि वो टीएलपी पर किसने पाबंदी लगाई थी? हमने तो नहीं लगाई, इन्होंने लगाई अच्छा, थी। ठीक है। ये रास्ते इन्होंने, इनसे ही हमने सीखे हैं।